أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ورنن چل رہا تھا۔ اس بارے میں کچھ اور ذکر بھی ہے، کچھ باتیں وبھن درشٹیکون سے ہیں اس لیے ورنن ہو جاتی ہیں، پرنتو لگتا یہی ہے کہ ایک ہی گھٹنا ہے۔ اب میں ورنن کروں گا کچھ باتیں۔ اسد الغابہ میں حضرت ابوبکر کے اسلام سویکار کرنے کے واقعہ کا اس پرکار ورنن ملتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوترت ہونے سے پہلے ایک بار یمن گیا اور قبیلہ ازد کے ایک بوڑھے ویکتی کے پاس مہمان ٹھہرا۔ یہ ویکتی ایک ودوان تھا، آسمانی پستکوں کا پڑھا ہوا تھا اور اسے لوگوں کے ونش کے گیان میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ میرا وچار ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، یعنی مکہ مدینہ۔ میں نے کہا کہ ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ پھر اس نے کہا تم کو قریشی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں قریش خاندان سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تم کو تیمی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ میں سے ہوں۔ میں عبداللہ بن عثمان ہوں اور کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کے اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے تمہارے بارے میں اب کیول ایک بات رہ گئی ہے، یہاں یہ نام بتانا۔ عبداللہ بن عثمان اس سمے تو میرا خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کا نام عبداللہ نہیں رکھا تھا، لیکن بہرحال یہ روایت ہے۔ اس نے کہا میرے لیے اب تمہارے بارے میں کیول ایک بات رہ گئی تھی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، یا تم مجھے بتاؤ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں صحیح اور سچے گیان میں یہ پاتا ہوں کہ ایک نبی حرم میں اوترت ہوں گے، ایک جوان اور ایک بڑی عمر والا ویکتی ان کے کام میں ان کی سہایتا کریں گے۔ جہاں تک نوجوان کا سمبند ہے تو وہ کٹھنائیوں میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا، اور بڑی عمر والا سفید اور پتلے شریر والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر تل ہوگا اور اس کی بائیں جانگ پر ایک نشانی ہوگی۔ اس نے کہا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو میں نے تم سے مانگا ہے، تم میں موجود باقی تمام لکشن میرے لیے پورے ہو چکے ہیں، سوائے اس کے جو مجھ پر چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بس میں نے اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر کالے رنگ کا تل دیکھا تو کہنے لگا کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ تم ہی ہو۔ میں تمہارے سامنے ایک بات پرستت کرنے والا ہوں، اتہ تم اس کے بارے میں سترک رہنا۔ حضرت ابوبکر نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خبردار، ہدایت سے منہ نہ موڑنا اور آدرش اور بہترین راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور خدا جو تمہیں مال اور دولت دے اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے یمن میں اپنا کام پورا کیا اور پھر اس بوڑھے ویکتی کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میرے ان اشعار کو یاد کرو گے؟
جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے کچھ مجھے اشعار سنائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں پھر مکہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوترت ہو چکے تھے۔ پھر عتبہ بن ابی معید، شیبہ، ربیہ، ابو جہل، ابو بختری اور قریش کے انیہ سردار میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کیا تم پر کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی گھٹنا ہو گئی ہے جو اکٹھے ہو کر آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر، بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے۔ ابو طالب کا یتیم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کے بارے میں کچھ پرتیکشا نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ چکے ہیں تو اب اس معاملے میں آپ ہی ہمارا ابھیشٹ ہیں، ہمارا ادیش ہیں، اور ہمارے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے انہیں اچھے انداز سے ٹال دیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ خدیجہ کے مکان میں ہیں۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، عطا وہ باہر تشریف لائے۔ بس میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندانی گھر سے اٹھ گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اور تم تمام لوگوں کی اور بھی، بس تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا ویکتی جس سے تم نے یمن میں بھیٹ کی تھی، ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا کہ یمن میں تو بہت سے بوڑھے ویکتی تھے جن سے میں نے ملاقات کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا ویکتی جس نے تمہیں کچھ اشعار سنائے تھے۔ میں نے نویدن کیا کہ اے میرے دوست، آپ سے کس نے یہ خبر پہنچائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے نبیوں کے پاس بھی آتا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ پھر میں لوٹا اور میرے اسلام لانے کی وجہ سے مکہ کے دو پہاڑوں کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش کوئی اور نہ ہوا۔ اسد الغابہ کا یہ حوالہ ہے، بعض جگہ ہو سکتا ہے بعض بڑھا بھی لیتے ہیں داستان کے لیے، لیکن بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوں گی۔ ریاض النظرہ میں حضرت ابو بکر کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا اس پرکار ورنن ہوئی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ورنن کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے اور نشٹھاوان دوست تھے۔ جب آپ اوترت ہوئے تو قریش کے لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا یہ ساتھی پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا اس کو کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو توحید یعنی ایک خدا کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اور وہ یہ بات مسجد حرام میں کہہ رہا ہے۔ عطا حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ کو باہر بلایا۔ جب آپ ان کے سامنے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے ابو القاسم، مجھے آپ کے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تمہیں میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کے توحید کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، یقیناً میرے رب خدا نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور مجھے ابراہیم کی دعا بنایا ہے اور مجھے تمام انسانوں کی طرف اوترت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ یقیناً اپنی امانت کی مہانتا، لوگوں سے ہمدردی اور اچھے ویوہار کی وجہ سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر نے آپ کی بیعت کی اور آپ کا ستیاپن کیا اور اقرار کیا کہ آپ جو بھی لے کر آئے ہیں وہ سچائی ہے۔ عطا اللہ کی قسم حضرت ابو بکر نے کوئی بلمب اور آناکانی نہیں کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ٹھوکر کھائی اور انکار کیا
اور پرتیکشا کرتا رہا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے جب ان سے اسلام کا ذکر کیا تو نہ وہ اس سے پیچھے ہٹے اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی آناکانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری اور اوترت کیا اور تم نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا کہ تو سچا ہے، اور انہوں نے اپنی جان اور مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے ایک جگہ اس پرکار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو آپ کی ایک نوکرانی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سمے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے، آپ کے دروازے پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے نویدن کیا کہ میں آپ سے کیول ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر اترتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وچار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو ٹھوکر لگ جائے، کچھ ویاکھیا کرنی چاہیے۔ یہ سامانیہ روایت یہی چلتی ہے عام طور پر، اور ہماری تاریخ میں بھی یہی ہے، مگر حضرت ابو بکر نے کہا آپ ویاکھیا نہ کریں اور مجھے کیول اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وچار سے کہ معلوم نہیں کہ یہ پرشن کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس پرکار اترتے ہیں، پہلے کچھ بھومکا کے طور پر بات کرنی چاہی، پرنتو حضرت ابو بکر نے پھر کہا کہ نہیں، آپ کیول یہ بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے نویدن کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دلیلیں ورنن کرنے سے کیول اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدہ یعنی دیدار پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو سچا اور ستیوان سویکار کرنے کے بعد کسی دلیل کی آوشکتا ہی نہیں رہتی۔ اتہ جس بات کو مکہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابو بکر نے اپنے کرم سے اسپشٹ کر کے دکھا دیا۔ اس کا ایک اور جگہ حضرت مسلم موعود نے حضرت ابو بکر کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا ورنن کرتے ہوئے اس پرکار ورنن کیا ہے، کیونکہ وضاحت کر رہے ہیں اس لیے اس میں بیان اس پرکار ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان لانا عجیب تھا۔ جس سمے آپ کو وحی ہوئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں، اس سمے حضرت ابو بکر مکہ کے ایک رئیس کے گھر پر بیٹھے تھے۔ اس رئیس کی نوکرانی آئی اور اس نے آ کر ورنن کیا کہ خدیجہ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کہتی ہے میرے پتی اسی طرح نبی ہیں جس پرکار حضرت موسیٰ تھے۔ لوگ اس خبر پر ہنسنے لگے اور اس پرکار کی باتیں کرنے والوں کو پاگل قرار دینے لگے، مگر حضرت ابو بکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت اچھی طرح پریچت تھے، اسی سمے اٹھ کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے سدھار کے لیے اوترت کیا ہے اور شرک یعنی انیکیشور واد کے مٹانے کا آدیش دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بغیر اس کے کہ کوئی اور پرشن کرتے اتر دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور ماں کی قسم کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نہیں مان سکتا کہ تو خدا پر جھوٹ بولے گا، اتہ میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر نے ایسے نوجوانوں کو جمع کر کے جو ان کی نیکی اور تقویٰ کے قائل تھے، سمرتک تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی نیکی اور تقویٰ کے سمرتھک تھے، انہیں سمجھانا شروع کیا، اور 7 آدمی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب نوجوان تھے جن کی عمر 12 سال سے لے کر 25 سال تک تھی۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے اس گھٹنا کو یوں ورنن کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دلیل سے مانا ہے، اور کبھی ان کے دل میں آپ کے بارے میں ایک کھشن کے لیے بھی سندیہ پیدا نہیں ہوا۔ دلیل وہی چل رہی ہے
واقعات تھوڑے سے بھن بھن ہیں۔ کچھ کبھی کبھی اور وہ دلیل یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شرارت نہیں کی، کبھی گندی اور اپوتر بات آپ کے منہ سے نہیں نکلی۔ اتہ یہی وہ جانتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ وہ کسی شریعت کے جاننے والے تھے کہ اس کے بتائے ہوئے معیار اور کسوٹی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ لیا، نہ کسی قانون کے انویائی تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ خدا کا رسول کیا ہوتا ہے اور اس کی سچائی کے دلائل کیا ہوتے ہیں۔ وہ کیول یہ جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو راستے میں ہی کسی نے انہیں کہا، تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جب اس نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ جب اس نے انسانوں سے کبھی تنک بھی بے ایمانی نہیں کی تو اب ان سے اتنی بڑی بے ایمانی کس طرح کرنے لگا کہ ان کی روحوں کو تباہ کر دے؟ کیول یہ دلیل تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور اسی کو خدا تعالیٰ نے بھی لیا۔ چنانچہ فرماتا ہے، لوگوں کو کہہ دو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک لمبا سمے تم میں رہا، اس کو دیکھو، اس میں نے تم سے کبھی کوئی غداری نہیں کی، پھر اب میں خدا سے کیوں غداری کرنے لگا؟ یہی وہ دلیل تھی جو حضرت ابوبکر نے لی اور کہہ دیا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ خدا کا رسول ہوں تو سچا ہے اور میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد نہ کبھی اس کے دل میں کوئی سندیہ پیدا ہوا اور نہ ان کے ثبوت میں، نہ ان کے دृڑھ سنکلپ اور ان کے مضبوط قدموں میں کبھی کپکپاہٹ آئی۔ ان پر بڑی بڑی پریکشائیں آئیں، انہیں اپنی جائیدادیں اور وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے پیاروں کو قتل کرنا پڑا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کبھی سندیہ نہ ہوا۔ یہ اس بارے میں فرمایا تھا۔ آگے ایک بار بیعت کرنے والوں کو ہدایت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، اس وشے میں یہ بات آپ نے فرمائی۔ حضرت ابوبکر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی گھٹنا کا ایک بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکر نے جو صدق، جو سچائی دکھائی، اس کا ادھارن ملنا کٹھن ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ویکتی صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی اچھا کرے، اس کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہ ابو بکری صفات اور ابو بکری سوبھاؤ اور خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک سمبھو ہو پریتن کرے، اور پھر جہاں تک سامرتھیہ ہو دعا سے کام لے۔ جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکری فطرت کیا ہے، اس پر سوستار بحث اور بات کا یہ اوسر نہیں، کیونکہ اس کا وورن بیان کرنے کے لیے بہت سمے چاہیے۔ فرمایا کہ میں سنکشیپ میں ایک گھٹنا ورنن کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس سمے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام یعنی سیریا کی اور بیاپار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک ویکتی آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے مکہ کے حالات پوچھے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ دستور ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستے میں اگر کوئی اپنے وطن کا مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات پوچھتا ہے۔ اس ویکتی نے اتر دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر یہ سنتے ہی فرمایا، اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو نسندیہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک گھٹنا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کتنا حسن ظن تھا، کتنی سدھارنا تھی آپ کے بارے میں۔ معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معجزہ وہ ویکتی مانگتا ہے
جو مدعی کے حالات سے اپرچت ہو اور جہاں غیریت ہو اور ادھک تسلی کی آوشکتا ہو، لیکن جس ویکتی کو حالات سے پورا پریچے ہو تو اسے معجزے کی ضرورت نہیں۔ اتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ صحیح ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کا پہلا ستیاپن کرتا ہوں، آپ کا مصدق ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا کیول کتھن ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے یعنی حضرت ابوبکر نے اپنے کرموں سے اسے سدھ کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورہ رحمان کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کی تفسیر ورنن کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو ہی دیکھو کہ جب وہ سیریا کے دیش سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک ویکتی ان کو ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس ویکتی نے اتر دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، ہاں تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے ان کو اتر دیا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمبودت کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں کہ میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ دیکھو، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا، کیول پہلے پرچے کی برکت سے وہ ایمان لے آئے تھے۔ یاد رکھو، معجزات وہ مانگتا ہے جن کو پرچے نہیں ہوتا۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے اس کے لیے تو پچھلے حالات ہی معجزہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوا، طرح طرح کی مصیبتوں اور اتینت کٹھن پرستتیاں دکھ اٹھانے پڑے، لیکن دیکھو، اگر سب سے زیادہ انہیں کو دکھ دیا گیا اور وہی سب سے بڑھ کر ستائے گئے تھے، تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بٹھائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو انعام سے نواز دیا، اور اگلے جہان میں تو ہے ہی جنت۔ کہاں وہ تجارت کہ تمام دن دھکے کھاتے پھرتے تھے، اور کہاں یہ درجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہی کو مقرر کیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آدمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ سعید الفطرت ہوتے ہیں، ست پرورتی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی دور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں، جب سر پر آ پڑتی ہے تب کچھ چونکتے ہیں، یعنی جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، عذاب آتا ہے، تب سوچتے ہیں کہ ماننا چاہیے کہ نہیں۔ اس بارے میں بھی بحث ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ اتہاسکاروں کے نکٹ اس بات میں متبھید پایا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید بن حارثہ۔ بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ چنانچہ علامہ احمد بن عبداللہ ان روایات سے تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خولد نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام سویکار کیا، جبکہ وہ ابھی بچے تھے، جیسا کہ ان کی عمر کے بارے میں پہلے ورنن ہو چکا ہے۔ ان کی عمر 10 سال تھی، وہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، اور پہلے بالغ عربی شخص جس نے اسلام سویکار کیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ حضرت ابوبکر بن ابو قحافہ تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام سویکار کیا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ یہ سروسہمت بات ہے جس میں کوئی متبھید نہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بحث کا ورنن کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ اس پرکار ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی
تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، جنہوں نے ایک پل کے لیے بھی آناکانی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں اتہاس کاروں میں متبھید ہے۔ کچھ حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، کچھ حضرت علی کا یا زید بن حارثہ کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے نکٹ یہ جھگڑا ویرتھ ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا تھا۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بچوں کی حیثیت سے وہ مانتے تھے۔ اس بات کو اور ہو سکتا ہے اس وقت یہ بات بھی انہوں نے اس طرح ہی مانی ہو۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کا نکال دو تو حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ عطا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حسان بن ثابت انصاری حضرت ابوبکر کے بارے میں کہتے ہیں، اذا تذکرت شجوا من اخی سقوا فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریہ اتقاها وعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل الثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسولہ۔ یعنی جب تمہارے دل میں کبھی کوئی درد آمیز یا یاد تمہارے کسی اچھے بھائی کے بارے میں پیدا ہو تو اس سمے اپنے بھائی ابو بکر کو بھی یاد کر لیا کرو، اس کی ان وشیشتاؤں کی وجہ سے جو یاد رکھنے کے یوگیہ ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ نیائے پریہ سوبھاؤ کے تھے اور سب سے زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی ان ذمہ داریوں کو جو اس نے اٹھائیں۔ ہاں، ابو بکر وہی تو ہے جو غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا ویکتی تھا جس نے اپنے آپ کو آپ کے انوکرن میں بالکل فنا کر رکھا تھا، اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اسے خوبصورت بنا دیتا تھا، اور وہ ان سب لوگوں میں پہلا تھا جو رسول پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت سمانت تھے، اور اسلام میں تو ان کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر نے ایک کھڑ کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں شندہ نہیں کیا، بلکہ سنتے ہی سویکار کیا، اور پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ اور اپنی جان اور مال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سیوا میں وقف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ابوبکر کو زیادہ پریہ رکھتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یورپ کا ایک مشہور ودوان مستشرق سپرنگر لکھتا ہے کہ ابوبکر کا آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ پورے دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول بلکہ دل کی سچائی سے اپنے آپ کو خدا کا رسول سمجھتے تھے۔ سر ولیم میور کو بھی سپرنگر کی اس رائے سے پورنتہ سہمتی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تبلیغ اسلام اور اس کے پرینام سوروپ کن پریکشاؤں سے گزرنا پڑا۔ حضرت ابوبکر کو اور اس کے بارے میں اسد الغابہ میں حضرت ابوبکر کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہاتھ پر ایک جماعت نے اسلام سویکار کیا۔ اس محبت کی وجہ سے جو ان لوگوں کو آپ یعنی حضرت ابوبکر سے تھی، اور اس میلان کی وجہ سے جو انہیں حضرت ابوبکر کی طرف تھا، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام سویکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ شامل تھے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور زید بن حارثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں 5 ویکتی تھے جو حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔
اور یہ سب کے سب اسلام میں ایسے جلیل القدر اور عالی مرتبہ اصحاب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان، جو خاندان بنو امیہ میں سے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی عمر قریباً 30 سال کی تھی۔ حضرت عمر کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان نہایت شرمیلے سبھاؤ کے اور وفادار اور نرم دل اور دانشیل اور دولت مند آدمی تھے، عطا کئی اوسروں پر انہوں نے اسلام کی بہت مالی مدد کی۔ حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں ایک کے بعد ایک اپنی 2 لڑکیوں سے شادی کر دی، جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ دوسرے عبد الرحمن بن عوف تھے، جو خاندان بنو زہرہ میں سے تھے، جس خاندان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھیں۔ اتنت سمجھدار اور بہت سلجھے ہوئے سوبھاؤ کے ویکتی تھے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا پرشن انہی کے ہاتھوں سے طے ہوا تھا۔ اسلام لانے کے سمے ان کی آیو لگ بھگ 30 سال کی تھی۔ یہ حضرت عثمان کے دور میں فوت ہوئے۔ تیسرے سعد بن ابی وقاص تھے، جو اس سمے بالکل نوجوان تھے، یعنی اس وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ یہ بھی بنو زہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیر اور بہادر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے۔ چوتھے زبیر بن العوام تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور بعد میں حضرت ابوبکر کے داماد ہوئے۔ یہ بنو اسد میں سے تھے اور اسلام لانے کے سمے ان کی آیو کیول 15 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو جنگ خندق کے اوسر پر ایک خاص سیوا سپرد کرنے کی وجہ سے حواری کا خطاب عطا فرمایا۔ زبیر حضرت علی کے دور حکومت میں جنگ جمل کے بعد شہید ہوئے۔ پانچویں طلحہ بن عبید اللہ تھے، حضرت ابوبکر کے خاندان یعنی قبیلہ بنو تیم میں سے تھے اور اس سمے بالکل نوجوان تھے۔ طلحہ بھی اسلام کے خاص فدائیوں میں سے تھے۔ حضرت علی کے دور میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ یہ پانچوں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوتر زبان سے خاص طور پر جنت کی خوشخبری دی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنت نکٹ صحابی اور آپ کے پرامرش دینے والے شمار ہوتے تھے۔ کفار مکہ نے اسلام سویکار کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ نہ کیول کمزور اور غلام مسلمان ہی ان کے ظلموں کا شکار ہوئے، بلکہ سوئم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بھی مشرکین مکہ کے اتیاچاروں سے سرکشت نہ رہے۔ اتہاس اس بات پر گواہ ہے کہ انہیں بھی طرح طرح کے اتیاچار کا نشانہ بننا پڑا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت ابوبکر کو بھی۔ عطا سیرت حلبیہ میں ایک گھٹنا ورنت ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو نوفل بن عدویہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ یہ ویکتی قریش کا شیر کہلاتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ لیا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ کو قرینین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 ساتھی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کی طاقت اور اس کے ظلم کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اکفنا شرع ابن عدویہ، کہ اے اللہ ابن عدویہ کے شر کے مقابلے میں ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ وہ بدترین سلوک مجھے بتائیں جو مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معید آیا اور اس نے کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کا گلا زور سے گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور آ کر انہوں نے عقبہ کا کندھا پکڑا اور اسے دھکیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
اس پر وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور اس وقت کسی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو جا کر۔ حضرت ابوبکر نکلے اور مسجد حرام پہنچے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، تم لوگوں کا برا ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ فقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم کیول اس لیے اس ویکتی کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے؟ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر کی طرف لپکے اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسما کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے، اور آپ کہتے جاتے کہ تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، کہ اے بزرگی اور عزت والے تو برکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک اور آپ کی داڑھی کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کے اکثر بال جو ہے گر گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کیول اس لیے ایک ویکتی کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم اس ویکتی کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور حضرت ابوبکر رو بھی رہے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے یعنی کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں تک میری بات ہے، میرے ساتھ جس نے مبارزت کی میں نے اس سے انصاف کیا، یعنی اسے مار گرایا، مگر سب سے بہادر ابوبکر ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن خیمہ لگایا، پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرک نہ پہنچ پائے؟ تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ گیا مگر حضرت ابوبکر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ حضرت ابوبکر سے مقابلہ کرے گا، بس وہ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ پر غصہ اتارتا، کوئی آپ کو تنگ کرتا، اور وہ لوگ کہتے کہ تم نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا، حضرت ابوبکر کسی کو مار کر بھگاتے، کسی کو برا بھلا کہہ کر دور کرتے اور کہتے تمہاری ہلاکت ہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کیول اس لیے ایک ویکتی کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ حضرت علی نے اپنی چادر ہٹائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا حضرت ابوبکر؟ غالباً حضرت علی نے آل فرعون کے مومن کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کریم میں یہ آیت آل فرعون کے اس ویکتی کی طرف منسوب ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعون کے دربار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی زمین بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور یہ شخص یعنی حضرت ابوبکر اپنے ایمان کا اعلان کرتا تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گھٹناؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دعویٰ ایک حقیقت بن کر نظر آتا ہے، اور ہمیں قدم قدم پر ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی اس عظیم الشان محبت اور شفقت کا ثبوت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنین و انسان سے تھی۔ چنانچہ آپ کو خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے سالوں سال تک ایسی تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ ایک بار خانہ کعبہ میں کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، باہر نکل پڑیں۔ حضرت ابوبکر نے سنا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ کر
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان کفار کو ہٹاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، کیا تم ایک شخص کو اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ خدا میرا رب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ کچھ دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے کہ سنیوگ سے ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے مشکل سے چھڑایا، اور اس پر ابو بکر کو اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں حضرت ابو بکر کے بارے میں روایت ہے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام سویکار کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ان 7 کو آزاد کروا دیا جن کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، مہدیویہ اور ان کی بیٹی بنو مومل کی ایک لونڈی اور اویس کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال بنو جمعہ کے غلام تھے اور امیہ بن خلف آپ کو شدید تکلیف دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارا رب لات اور عزا ہے، مگر آپ احد کہتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس ویکتی کو کشٹ دیتے رہو گے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو 7 اوقیہ میں خرید کر آزاد کر دیا، یعنی 40 درہم کا ایک اوقیہ ہے، 280 درہم میں خریدا۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ گھٹنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں ورنن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مجھے بھی اس میں سملت کر لو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ ایک سیاہ فام غلام تھے۔ آپ طفیل بن عبداللہ بن سخیرہ کے غلام تھے جو کہ ماں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت عامر اسلام لانے والے سابقین میں سملت تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کشٹ پہنچایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ رومی اسلام میں سبقت لے جانے والی خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے اسلام کے آرمب میں ہی اسلام سویکار کر لیا تھا۔ مشرک آپ کو کشٹ دیتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھی اور ابو جہل آپ کو کشٹ دیا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ بنو عبدالدار کی لونڈی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام سویکار کیا تو ان کی بینائی چلی گئی، یعنی ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اس پر مشرکوں نے کہا کہ لات اور عزا نے ان دونوں کے انکار کرنے کی وجہ سے زنیرہ کو اندھا کر دیا ہے۔ اس پر حضرت زنیرہ نے کہا کہ لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے، مجھے کیا اندھا کرنا تھا، ان کو تو خود نظر نہیں آتا، یہ تو آسمان سے ہے، اللہ کی مرضی میری نظر چلی گئی اور میرا رب میری بینائی لوٹانے پر سمرتھ ہے۔ یہ جواب دیا کافروں کو۔ اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی رات سوئیں۔ اگلے دن جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر لوٹا دی، یعنی نظر ان کی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس پر قریش نے کہا کہ یہ تو محمد کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے وہ کشٹ دیکھے جو آپ کو پہنچائے جاتے تھے تو آپ نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ آزادی کے بارے میں کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر